بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الفتاح العلیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واچر سبسکرائبر امید کرتا ہوں دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت پہ ہوں گے۔ میں ہوں موٹیویشنل اسپیکر، لیڈرشپ بزنس کوچ، ماسٹر ٹرینر، لینگویج ٹرینر پروفیسر ایم رضا۔ آج کی ویڈیو میں ہمارا ٹاپک ہے جی آفاق اردو کتاب ہفتم سن سیریز نیو کورس پیج نمبر 14۔ سو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ۔ چلیے شروع کرتے ہیں جی۔ مشق کے حوالے سے تفصیلی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسپیشلی 7th کلاس کے جماعت ہفتم کے بچے ہیں تو ان کی جو ہے نا وہ ایکسرسائز لازمی کروائیں، اور ایکسرسائز کے اندر مشق کی جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹائپ آف کیٹیگریز لازمی پوری کریں، جیسے کوئز ہوتا ہے، ورک شیٹ ہوتی ہے، اسائنمنٹ ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اورل اور ڈرلنگ ہوتی ہے، مطلب اورلی اور ڈرل کے ذریعے سے یہ ساری ایکسرسائز آپ نے لازمی کروانی ہے۔ اس طرح کی اگر آپ جو ہے وہ ایکٹیویٹیز لرننگ بیس جو ہے نا یہ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو اسی چینل کی پلے لسٹ ہے پروفیسر ایم رضا ٹیچرز ٹریننگ سیشن ود پروفیسر ایم رضا، تو اس کے اندر آپ چلے جائیں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ دوسری آپ سے ریکویسٹ یہ کرنی تھی کہ اردو شاعری کے اعتبار سے اگر آپ بیت بازی کے حساب سے جو ہے نا وہ چیزوں کو ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں تو بیت بازی کے اندر جو ہے وہ آپ کو بڑی آسانی سے جو ہے نا مل جائے گا بیت بازی کی، یعنی انگلش میں بیٹل اردو بیٹل ورسز اور اردو میں بیت بازی کی الگ پلے لسٹ جو ہے وہ چینل پر موجود ہے۔ اس کے اندر آپ جو ہے نا وہ جب بھی 7ویں کلاس کو پڑھانے لگیں تو آپ حروف وائز جو ہے وہ اشعار ان کو دے سکتے ہیں، جس سے کہ ان کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ ہوگا اور بہت زیادہ ان کی جو ہے نا وہ اس حوالے سے گرومنگ ہوگی۔ اچھا جی، مشق کے اندر خاص الفاظ ہیں جی، معنی سیکھیں، الفاظ اور معنی ہیں تو استقامت، ثابت قدمی، شجاعت، بہادری، ہادی برک مراد ہے۔ یہ ہادی برک یعنی کہ انتہائی سچا ہدایت دینے والا، معنی یہ ہوگا، اور مراد کیا ہوگی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والیانہ، دلی لگاؤ، لرزہ برندام، خوف سے تھر تھر کانپنا، وصال یا رحلت دونوں کے لیے انتقال اور وفات کا معنی بنتا ہے۔ واز نصیحت، جگر گوشہ عزیز، تطہیر پاک کرنا، نقوش علامت، حضر ایک جگہ کا، قیام گھر، نصیحت حشر، قیامت روز، حساب عزیز، سوری سلائیڈ غلط ہو گئی ہے جی، واز کے بعد نصیحت، جگر گوشہ کا مطلب عزیز، اور ویسے جگر گوشہ کا مطلب جگر کا ٹکڑا، تطہیر کا مطلب پاک کرنا، نقوش کا مطلب علامت، حضر کا مطلب ایک جگہ کا قیام، حشر کا مطلب قیامت، روز حساب، یہ فارسی میں لفظ روز ہوتا ہے، اردو میں غلط علام کر کے روز پڑھ دیا جاتا ہے جی۔ تاثیر رے پر پیش ہوتی ہے، یاد رکھ لیں، روز، ٹھیک ہے جی، اور اردو میں غلط علام کر کے اس کو روز پڑھ دیا جاتا ہے۔ تو تاثیر کا مطلب اثر کرنا، شب زندہ دار کا مطلب رات بھر جاگتے رہنا، ہمراہی ساتھی رفیق۔ تفہیم ہے جی، دیے ہوئے سوالات کے جوابات لکھیں، حضرت بلال کے والد اور والدہ کے نام بتائیں۔ یہ پیچھے سبق کے اندر موجود ہیں، آپ وہاں سے جو ہے نا وہ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ اور 7ویں کلاس کے بچے ہیں، پورا جملہ بنوا دیجیے گا کہ جی حضرت بلال کے والد محترم کا نام، اور پھر جملہ حضرت بلال کے والدہ محترمہ کا نام۔ 7ویں کلاس کے بچے ہیں، پچھلی کلاس سے آپ نے کام تھوڑا سا زیادہ دینا ہے، تب جا کے معاملات جو ہے نا وہ بہتر ہوں گے۔ حضرت بلال کو کون سے 2 ایسے اعزاز حاصل ہیں جو کسی اور صحابی کے پاس نہیں ہیں؟ یہ بھی کتاب کے اندر جو ہے نا وہ تفصیل سے دیا ہوا ہے، اور اس کو الگ سے جو ہے نا وہ لکھوانے کا فائدہ نہیں ہے، اور وہیں سے آپ کو کرنا پڑے گا۔ کافر امیہ بن خلف حضرت بلال پر کس طرح کے ظلم ڈھاتا تھا، تفصیل لکھیں۔ بنیادی تفصیل تو وہاں پر دستیاب ہے، لیکن آپ نے سوال کیسے بنانا ہے؟ سوال آپ نے ایسے بنانا ہے کہ امیہ بن خلف جو ہے وہ آپ کو سارا دن جو ہے نا وہ دھوپ میں لٹا کر آپ کے اوپر ایک بھاری پتھر رکھ دیا کرتا تھا، اس طرح آپ نے جو ہے نا اس سوال کی جو ہے وہ تفصیل بنانی۔ حضرت بلال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد پہلی اذان کب دی؟ جب حضرت عمر جو ہے وہ شام کو فتح کرنے کے لیے گئے تھے۔ یہ سارا واقعہ میں نے وہاں پہ تفصیل سے بتایا ہوا ہے۔ اس کے اندر آپ نے حضرت بلال کی وفات پر حضرت عمر نے کیا فرمایا تھا؟ حضرت بلال کی وفات پر حضرت عمر نے جو ہے یہ آخری پیرے کے اندر، کتاب کے آخری پیرے کے اندر موجود ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ جو ہے وہ اب عربک کے تو ایگزیکٹ الفاظ میں وہاں سے دیکھ لیجئے گا، زیادہ بہتر رہے گا۔ حضرت بلال کا اسم گرامی سن کر ہر مسلمان کے دل میں کیا خواہش پیدا ہوتی ہے؟ حضرت بلال کا اسم گرامی سن کر ہر جو ہے وہ مسلمان کے دل میں جو ہے وہ محبت رسول کی خواہش پیدا ہوتی ہے، عشق رسول کی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ بہت بڑے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت تھی، اپنے الفاظ میں لکھیں۔ امیہ بن خلف جب اب یہ چونکہ وہاں پر موجود نہیں ہے کتاب کے اندر، تو یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کویسچن کہ حضرت امیہ بن خلف نے چونکہ آپ کو شدید تکلیف دی اور کہا
کہ میں تمہیں ہر طرح کے انعام و اکرام سے نوازوں گا مگر تم محمد کا نام صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا چھوڑ دو. لیکن آپ نے فرمایا کہ میں مر سکتا ہوں, کٹ سکتا ہوں, لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں چھوڑ سکتا. ٹھیک ہے جی. تو یہاں سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت اور الفت کا جو تعلق تھا وہ کس حد تک اور کتنا زیادہ تھا. ٹھیک ہے جی. خاص الفاظ کے جو ٹیچنگ پوائنٹ پڑھنے لگا ہوں جی صفحہ نمبر 14 کا, پھر ہم صفحہ نمبر 15 پر جو ہے وہ شفٹ ہوں گے. خاص الفاظ کے تحت دیے ہوئے الفاظ کے معنی و مفہوم سے بچوں کو آگاہ کریں. ان الفاظ کے جملے بنوائیں تاکہ بچے روزمرہ زندگی میں ان الفاظ کو استعمال کر سکیں. تفہیم میں دیے ہوئے سوالات کے ذریعے سے سبق کا اعادہ کروائیں. تفہیم میں دیے ہوئے سوالات کے ذریعے سے سبق کا اعادہ کروائیں. تفہیم عبارت کے اندر جو الفاظ ہیں اس میں ڈیفینیٹلی صرف ایک کوسچن جو ہے نا وہ آؤٹ آف بک تھا, وہ میں نے آپ کو کروا دیا. باقی سارے کتاب میں سے ہیں تو اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. ایک ایک دو لائنیں اور کم از کم 3 لائنیں جو ہے نا وہ کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 لائنیں جو ہے نا وہ آپ ان کو کروا سکتے ہیں جی. صفحہ نمبر 15 کے اوپر قواعد سیکھیں. ہاں جی. جملوں میں خط کشیدہ الفاظ کے درست مترادف کے گرد دائرہ لگا کر ان الفاظ کے جملے بنائیں. بھارت کو 1965 کی جنگ میں واضح شکست کے مقابلے پہ جو ہے نا وہ آئے گا جی ہار. ٹھیک ہے. جاذب ایک نیک لڑکا ہے. جاذب ایک نیک لڑکا ہے, وہ اپنے والدین کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاتا. اعتماد کا جو ہے نا وہ مترادف بنے گا جی اعتبار. دشمن ہر وقت پاکستان کے خلاف سازش میں مصروف رہتا ہے. سازش کا مطلب ہے جی ساز باز, یعنی اس کا مترادف بنے گا. پاکستان فوج ہر وقت وطن کی حفاظت کے لیے چوکس رہتی ہے. چوکس کا مطلب ہوشیار. ٹھیک ہے. ہمارا عزم ہے کہ ہم اپنے وطن کی ترقی کے لیے کام کریں. جو عزم کا مطلب ہوتا ہے ارادہ. ارادہ اس کا جو ہے نا وہ مترادف بنے گا. اور معنی بھی آپ کہہ سکتے ہیں. برائے اساتذہ جی ٹیچنگ پوائنٹ آ گیا ہے, دوبارہ سے اس کو پڑھ لیتے ہیں صفحہ نمبر 15 کے اوپر. سوال نمبر 4 کے لیے بچوں کو سبق مؤذن رسول پڑھ کر سنائیں اور ان سے بات چیت کے بعد سبق کے عام نکات سنیں. سوال نمبر 5 کے لیے بچوں سے بات چیت کریں. حضرت بلال نے اذان دینی کیوں بند کر دی؟ اس سوال کا جواب بچوں سے انفرادی طور پر لیں. اس سوال کا جواب بچوں سے انفرادی طور پر لیں. ڈی سبسکرائبر, یہ تھا ہمارا آج کا آن ڈیمانڈ لیکچر. نئی آپ کی ڈیمانڈ آئے گی تو دوبارہ آپ کے لیے جو ہے نا وہ لیکچر بنائیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. جو ہے نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور